نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اس کتاب کا آج چوتھا باب شروع ہوتا ہے جس میں حفاظت ایمان کے طریقوں کو بیان کیا گیا. اس سے پہلے جو تیسرا باب چل رہا تھا اس میں ایمان کی صفات اور ایمان کی خصلتوں کا بیان تھا کہ ایک ایمان والے بندے میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اس کی خصلت، اس کی عادت کیسی ہونی چاہیے. اب اس چوتھے باب کے اندر ان باتوں کو بیان کیا کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اس میں 6 فصل قائم کی، جس میں سے پہلی فصل ہے حفاظت ایمان کا. جو پہلا طریقہ ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اور معیت ہے. پہلا طریقہ ایمان کی حفاظت کا نیک لوگوں کی صحبت و معیت. اور حفاظت ایمان کا دوسرا طریقہ ہے اسلاف کا ادب اور احترام. اور حفاظت ایمان کا تیسرا طریقہ ہے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا. اور چوتھا طریقہ ہے حفاظت ایمان کا کہ چند مخصوص اعمال و وظائف. اور پانچواں طریقہ ہے حفاظت ایمان کا حزب الایمان، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کے طریقوں کو اختیار کرنا. اور چھٹا ہے حلاوت ایمانی کو حاصل کرنا، یعنی وہ کون سے کام ہیں جس سے انسان کو ایمان کی حلاوت و لذت حاصل ہوتی ہے. تو ایمان کی حفاظت کا جو پہلا طریقہ یہاں پر بیان کیا وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اور معیت. اور اللہ تعالیٰ نے نیک صحبت کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ انسان جیسے شخص کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو وہی عادات اور اطوار اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت صالح ترا صالح کنت، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اچھی اور بری صحبت کے اثرات کو قبول کرتا ہے. ابھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر وہ نیک صحبت کو اختیار کر رہا ہے تو اس کی طبیعت نیکی کی طرف چلنے لگتی ہے، نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہونے لگے گی اور نیکی سے طبیعت اس کی ہٹنے لگے گی. تو انسان کے بننے اور بگڑنے میں، اس کی عادات کے بننے بگڑنے میں، اس کے اخلاق کے بننے اور بگڑنے میں، اس کی گفتار کے بننے اور بگڑنے میں انسان کی صحبت کو بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے صحبت کا جو انتخاب ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ دوست کس کو بنانا چاہیے. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو دوست بنایا جائے، یا ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی صحبت میں جا کر بیٹھا جائے، کیونکہ جس کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا وہی رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا. تو ان احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحبت کو بعض مثالوں سے بیان فرمایا کہ نیک صحبت کی مثال کیا ہے اور بری صحبت کی مثال کیا ہے. پہلی حدیث کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور برے ہم نشین کی مثال. ہم نشین کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے.
تو نیک اور برے ہم نشین کی مثال مشک رکھنے والا یا بھٹی کو دھونکنے والی کسی ہے۔ ایک ہے مشک، جس کے پاس ہے مشک خوشبو ہوتی ہے، بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے، اور مشک نایاب بھی ہے اس زمانے کے اندر، کیونکہ وہ ہرن کے نافے کے اندر سے نکلتی ہے اور وہ بڑی نایاب چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اس سے تشبیہ دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک صحبت کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کسی مشک والے کے پاس جا کر بیٹھا، اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بھٹی دھونکنے والے کے پاس جا کر بیٹھا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ مشک رکھنے والا یا تو تمہیں مشک مفت میں دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، اور یا اگر کسی بھی صورت میں اس کا مشک تمہارے ہاتھ نہیں لگتا، نہ وہ تمہیں دیتا ہے نہ تم خریدنے کی طاقت رکھتے ہو، تو مشک تمہیں نہیں ملتا، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کے مشک کی خوشبو تمہیں ضرور حاصل ہو جائے گی۔ یعنی جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہو گے اتنی دیر وہ مشک کی جو خوشبو ہے وہ تو تمہیں پہنچتی رہے گی، یعنی اتنا فائدہ تو تمہیں ضرور حاصل ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک صحبت سے اگر کوئی نہ کوئی فائدہ، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ فائدہ نہ بھی حاصل ہوا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ جتنی دیر بیٹھا، آپ نے مثال بیان فرمائی، ارے تمہیں خوشبو تو پہنچتی رہے گی۔ اسی طرح صالح اور نیک ہم نشین سے کوئی عطیہ اور خاص نعمت نہ بھی ملے تو یہی کیا کم ہے کہ کچھ ساعتوں کے لیے اس کی صحبت میں سکون و طمانینت کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے، اور یہ بھی بڑی دولت ہے کہ اطمینان اور سکون کسی جگہ بیٹھ کر نصیب ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بھٹی دھونکنے والا جو بھٹی کو دھونک رہا ہے یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا اس سے دماغ جلا دینے والا دھواں جو ہے وہ تمہارے اندر پہنچے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یا تمہارے کپڑے جلیں گے یا اس کی بدبو تم تک پہنچے گی، تمہارے دماغ تک پہنچے گی۔ تو اسی طرح بدکار ہم نشین، بری صحبت، اول تو دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی دنیا کو بھی ضائع کرتا ہے اور دین تو پھر ضائع ہوتا ہی ہے، کہ بہت سے لوگ ایسی صحبتوں میں چلے جاتے ہیں، بہت سے نوجوان ایسی صحبتوں میں چلے جاتے ہیں، ان صحبتوں میں جا کر عزت آبرو بھی جاتی ہے اور مال بھی جاتا ہے، صحت بھی برباد ہوتی ہے اور عزت اور آبرو بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ برے ہم نشین کی مثال ہے کہ دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور حصول سعادت کی صلاحیت کو بیکار اور وہ مستحیل کر دیتا ہے۔ یعنی اس بری صحبت کا جو رنگ چڑھتا ہے تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے گناہ کا کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن نیکی کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکی اسے پہاڑ کی طرح معلوم ہونے لگتی ہے، اتنا مشکل کام ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، تو اتنا ناکارہ ہو جاتا ہے، ایسی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتی ہے اس بری صحبت کی وجہ سے کہ اندر سے یہ بالکل ناکارہ اور بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کی صحبت میں کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہوتے ہیں، زندگی کے قیمتی لمحات اور دل و دماغ کی کبیدگی اور لا حاصل صحبت میں وہ وقت گزر جاتا ہے۔ یعنی زندگی کا سرمایہ، جو قیمتی سرمایہ انسان کا وقت ہے، وہ وقت اس فضول صحبت کے اندر گزر جاتا ہے۔ اگر اس وقت کو کسی دنیا کے کام کے لیے بھی استعمال کرتا، دنیا کے حلال اور جائز نفع کے لیے استعمال کرتا تو کم از کم دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتا، اور دین کے لیے استعمال کرتا، آخرت کے لیے استعمال کرتا تو آخرت کا فائدہ حاصل کر لیتا۔ لیکن اس بری صحبت کی یہ ظلمت تھی، نہ یہ دنیا کا فائدہ حاصل کر سکا نہ دین کا فائدہ حاصل کر سکا، اور اپنے وقت کو بیکار میں ضائع کر دیا۔ مشکات کی شرح مرقات میں
حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس مبارک حدیث میں اہل اللہ اور علماء عاملین کی صحبت و معیت اور ہم نشینی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی کہ جو علماء ہیں اور جو اللہ والے ہیں، صلحاء ہیں، بھئی ان کی صحبت کو اختیار کرو، کیونکہ اس میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نیک صحبت کو اختیار کرو۔ کیونکہ یہ صحبت، یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے، صحبت و مجالست دنیا و آخرت میں اس کو نفع دے گی۔ یعنی ان نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والا کسی بھی حال میں محروم نہیں رہتا۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر کچھ لوگ مل بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اب یہ ہمارا مل بیٹھنا کیا ہے؟ اپنے اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ تو یہ مل بیٹھنا جو اللہ کی یاد کے لیے ہوتا ہے، تو ایسی مجلسوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کے کچھ بندے آپ کو یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے، بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو یا اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے انہیں جنت دے دی۔ پھر پوچھتے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے وہ ڈر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تو جہنم سے ڈر رہے تھے، وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے، اگر وہ جہنم کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ تو یا اللہ اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم سے بھی ان کو پناہ دے دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا بھی بیٹھا تھا کہ جو کہیں گزرتے گزرتے جا رہا تھا، وہ آ کر پیچھے سے بیٹھ گیا، اس کا ارادہ اس مجلس میں شرکت کرنے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ اس مجلس میں شرکت کرنے کا نہیں تھا، بس وہ تو ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو کیا اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ کیا اسے بھی آپ جنت عطا فرمائیں گے، جہنم سے نجات دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کا جو بھی ہم نشین ہے، چاہے وہ اس ارادے سے آیا تھا یا نہیں آیا تھا، لیکن وہ بھی محروم نہیں ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے۔ اسی لیے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مستی کے لیے بوئے میں سند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے میں سند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ کہ جو اس محفل میں جڑ جائے، اللہ والوں کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے، پھر بھائی وہ محروم نہیں رہا کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صحبت و مجالست دنیا و آخرت میں اس کو نفع دے گی، جو نیک صحبت ہوگی۔ اور اس حدیث میں فاسق، فاجر اور بدکار لوگوں کے ساتھ میل جول سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی ہے، کہ جن کی زندگی بے راہ روی کا شکار ہے، جن کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی غالب ہے، اور جو زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ کہیں سے نظر نہیں آتا کہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، تو بھائی ان کا عمل تو ان کے ساتھ ہے، لیکن تم اپنی حفاظت کے لیے ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کے پاس جا کر نہ بیٹھو، کیونکہ بروں کی صحبت، بری صحبت، بروں کی صحبت دنیا و آخرت میں نقصان دینے والی ہے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کافر و مشرک کو اپنا ہم نشین اور دوست مت بناؤ، یا یہ مراد ہے کہ نیک صالح مسلمان کے علاوہ کسی فاسق بدکار سے دوستی مت کرو، اور فرمایا کہ تمہارا کھانا نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہ کھانے پائے۔ یعنی جب نیک لوگوں کے ساتھ صحبت ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا کھانا پینا بھی نیک لوگ ہی کھائیں گے،
جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں دعوت پر گئے، اور جب کسی کے یہاں آدمی دعوت پر جائے، یہ نہیں کہ کھایا پیا اور اٹھا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور چلا آیا، نہیں، اس بھائی مسلمان کا حق ہے، اس کو دعا دینی چاہیے، اس کو دعا دینی چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ ونزلت علیکم السکینہ۔ آپ نے فرمایا کہ اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون، فرمایا کہ بھئی نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، دعا دی، عجیب دعا ہے کہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور روزے دار تمہارے دسترخوان پر روزہ افطار کرتے رہیں، اور ملائکہ تم پر رحمت بھیجتے رہیں، وصلت علیکم الملائکہ، اور ملائکہ تم پر رحمت بھیجتے رہیں، وَنَزَلَتْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ تعالیٰ تم پہ سکینہ نازل فرمائے، اطمینان نازل فرمائے۔ تو یہ دعا دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب کسی کے دسترخوان پر جائے، کہیں کھانا کھائے، تو اس کو دعا دینی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے دسترخوان کو کشادہ رکھے، اللہ نعمتوں سے بھرا ہوا رکھے، آپ نے ہمارا اکرام کیا، اللہ آپ کے اکرام کو بڑھا دے، عزت اور احترام کو بڑھا دے، تو دعا دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھایا پیا سوکھے سوکھے واپس چلے آئے، نہیں، بھائی مسلمان کا حق ہے، اسے دعا دو۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمان کو دشمنان دین اور بدکار لوگوں کے ساتھ صحبت و ہم نشینی اور ہم پیالہ و ہم نوالہ ہونے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ ان سے الفت و محبت قائم ہونے کا سبب نہ ہو، کیونکہ اگر فاسق فاجر سے، بدکار لوگوں سے دوستی ہوگی، تعلق ہوگا، تو جن برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہیں، ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ ان برائیوں کی مذمت دل سے نکل جائے گی، اور ممکن ہے اس صحبت کا یہ اثر ہو کہ کہیں ان برائیوں کے اندر یہ بھی شامل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے کہ کہیں وہ عادات، وہ اطوار، وہ گفتار کہ ہمارے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی حفاظت کی نیت سے برے لوگوں سے بچنا چاہیے، لیکن ان کی حقارت دل میں نہیں لانی چاہیے، ان کے فعل کو تو برا سمجھنا چاہیے، لیکن ان کی ذات کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان کے حق میں کچھ نہ کر سکے تو دعا کر دینی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بھائی مسلمان کو اس بری عادت سے نجات عطا فرما دے، تو تاکہ ان سے وہ محبت اور الفت قائم ہو کر دین کی عظمت دل سے نہ نکل جائے، اور ان کی صحبت و ہم نشینی کی وجہ سے کفر و شرک اور بدکاری اور برائیوں کے زہریلے جراثیم کہیں سرائیت نہ کر جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جس ماحول کے اندر آدمی سانس لیتا ہے نا، کہ اگر باہر گرد و غبار ہے، اس گرد و غبار کے ماحول میں اگر وہ سانس لیتا ہے، سانس میں گھٹن ہونے لگتی ہے۔ کہیں پر اگر دھواں ہے، زہریلا دھواں ہے، اور اس ماحول کے اندر اگر وہ سانس لیتا ہے، اس کے زہریلے اثرات انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اور کہیں پر بالکل صاف آب و ہوا ہے، بالکل فریش ہوا ہے، وہاں پر جب وہ سانس لیتا ہے تو اچھی آکسیجن اندر جاتی ہے اور اس سے باعث تقویت اس کے لیے بنتی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے وہ اچھی فضا انسان کے لیے صحت کا ذریعہ بنتی ہے، نیک صحبت اس کے لیے صحت ایمانی کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ بری صحبت، اس کے زہریلے اثرات ایسے ہی جیسے دھول مٹی ہے اور دھواں ہے، وہ سانس کے ساتھ اندر جاتا ہے، بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بری صحبت کے جو زہریلے اثرات ہیں، جب وہ انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں تو اسے روحانی طور پر، ایمانی طور پر بیمار کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر اتنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر برائی کی طرف تو طبیعت چلنے لگتی ہے، لیکن نیکی سے طبیعت ہٹنے لگتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے نمبر پہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے اور نیک صحبت کا اہتمام کرے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھے تو نیک صحبت مل نہیں رہی، میں نیک صحبت کے لیے کہاں جاؤں، تو تلاش کرو، ڈھونڈو، مل جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا ہے کہ صادقین کی معیت کو اختیار کرو، اور یہ معیت صادقین قیامت تک رہے گی۔ تو اس نیک صحبت کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے پر مل جائے گی،
اور جب تک نہ ملے اس وقت تک کم از کم اتنا تو کرو کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک آدمی بیمار ہے اور اسے علاج کے لیے کوئی طبیب نہیں ملتا، کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا، تلاش کرتا ہے لیکن ابھی نہیں مل رہا، تو کم از کم اس کو اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ بد پرہیزی نہ کرے، اپنے آپ کو بد پرہیزی سے بچائے تاکہ اس کی بیماری بڑھنے نہ پائے، اس بیماری کے زہریلے اثرات اس کے اندر مزید سرائیت نہ کر جائیں، تو کم از کم پرہیز کو شروع کر دے۔ تو اس لیے بری صحبت سے بچ کر نیک صحبتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسے ملک میں رکھا ہے، ایسے خطے میں رکھا ہے کہ جہاں پہ قدم قدم پر نیک صحبتیں موجود ہیں۔ جگہ جگہ مساجد کے اندر کتابی تعلیم ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، کتنے لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں، اور مشکل سے 5 7 10 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آج نیک صحبت کی اہمیت پیش نظر نہیں ہے، کہ اگر وہ اہمیت پیش نظر ہوتی تو مسجد سے ایک آدمی اٹھ کے نہ جاتا جب تک کہ اس تعلیم کو نہ وہ سن لیتا، کیونکہ انسان کی روح کی غذا ہے۔ جب انسان اپنے ظاہری جسم کے لیے اس کی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کی غذا کا اہتمام کرتا ہے، تو بھائی ایمان کی فکر بھی تو ہونی چاہیے کہ ایمان کی بیٹری کہاں پہ چارج ہوگی؟ کہ ایمان کی بیٹری اس نیک صحبت کے اندر چارج ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ نیک صحبت کا اہتمام کرنے والا بنا، نیک صحبت کی رغبت محبت دلوں کے اندر پیدا فرما، یا اللہ بری صحبت سے بچنے والا بنا، بری صحبت کی نفرت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں نیک ہم نشین عطا فرما، برے ہم نشین سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ
ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے، یا اللہ دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، یا اللہ لوٹ مار سے، جلاؤ گیراؤ سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کو یا اللہ کمزور کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، یا اللہ یہ دہشت گردی کرنے والے، یا اللہ یہ بلوائی، یا اللہ یہ جلاؤ گھیراؤ کرنے والے، ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو بے نقاب فرما، ان کے سرپرستوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، اس ملک میں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی مدد کو، نصرت کو شامل حال فرما، بے یار و مددگار نہ فرما، سب کے گھروں میں یا اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس طریقے سے سلوک گوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یا اللہ یہاں سے قرآن کے، دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، اپنے مخلصین بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر رکاوٹ سے یا اللہ حفاظت فرما، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ اپنے پاس سے بہترین جزا عطا فرما، دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، اس کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.